ان بندر بچیوں کے کے اسکول کا نام بھی یاد احساسات کا ہوگا خیال ہمیں. ہے، لیکن ان بچیوں کے وہ جو 85 طالبات چھوٹی بچیاں تھیں جن کے اوپر یہ میزائل اٹیک کیا گیا. خرم صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے گا سر. جی آپ نے مجھ سے گلف کنٹریز کے بارے میں سوال پوچھا تھا. اس میں بڑا ایک دلچسپ جی سچویشن ہے کہ ان تمام جو عرب ممالک ہیں ان کی زمین پر امریکہ کی موجودگی ان کے تحفظ کی بجائے ان کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اور ان کو اب حملوں کا سامنا ہے، اور امریکہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں کر رہا. یہ بات سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جب ضرورت پڑی تو امریکہ ہماری مدد کو نہیں آیا، ہماری پروٹیکشن کو، یا اس نے ہمارے جی میزائل آ رہے تھے ان کو نہیں روکا. تو ایک تو وہاں امریکہ کا بہت ایک ساکھ جو ہے آنے والے دنوں میں خراب ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سب پر واضح ہے کہ وہ تمام جی وقت جب امریکہ نیگوشیٹ کر رہا تھا ایران کے ساتھ، اصل میں ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. تو لہٰذا اب امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا بھی جو ہے وہ بھی سب ملک بہت سوچ سمجھ کر کریں گے کہ آنے والے سالوں میں کہ بھئی یہ اگر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا عراق اور افغانستان سے، کیونکہ امام غزالی نے کہا تھا کہ 1 سال کی بدامنی جو ہے وہ 100 سال کی ظلم کی حکومت سے بدتر ہے. تو اگر وہی اسی طرح کی اینکی ہوئی جس طرح کی عراق میں ہوئی تھی یا ہم نے افغانستان میں 20 سال دیکھی ہے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. آخری بات جو مجھے کرنی وہ یہ کہ یہ جو آپ نے جس بحری جہاز کی تباہی کا ذکر کیا، گلف آف عمان وہ ہے جس کے جی ایک کونے پر گوادر ہے. تو لہذا جنگ جو ہے وہ بالکل ہمارے دہانے پر آئی ہوئی ہے، اور اس لیے پاکستان کے سامنے اور دانے حکومت کے پہ. سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے کہ اس کو کلیئرلی آ کر قوم کو بھی اننسیٹ کریں کہ ہمیں اس وقت قومی مفاد یہ ہے کہ پرامن رہیں، اور پرامن رہ کے جو ہم نے بہت ایک اصولی سٹینڈ لیا ہے ایران کے حق میں اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن اپنے ملک کو خراب نہ کریں. بالکل. اور سر آپ کو لگتا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے اس وقت پاکستان پر اسپیشلی جی خرم صاحب؟ نہیں، پاکستان پر تو نہیں دباؤ، لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہی یہ ہے ان تمام خلیجی ممالک پر حملہ کرنے کی کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ ایکشن جو ہے وہ ختم کیا جائے. سب سے پہلے یہ جو ساری سچویشن بنی ہے اس پر اگر ہم اس کے ماضی کے بیانات دیکھتے ہیں، امریکہ کے بیانات دیکھتے ہیں، اسرائیل کے بیانات دیکھتے ہیں، تو ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے ایران میں. اب جب یہ سچویشن بنی، جب ان کی اعلیٰ قیادت ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، اس وقت تک جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں، تو کیا آپ کو جو وہ ٹارگٹ تھا، جو رجیم چینج کا ٹارگٹ تھا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ اس وقت بھی، اس سچویشن میں بھی کیا ممکن ہے ایران میں؟ جی آج اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا، بلکہ کہنا چاہیے کہ غالباً ایران میں چونکہ ایک حالت جنگ ہے تو وہاں تو پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے. زیادہ پروٹیسٹ تو پاکستان میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک ایسی پروٹیسٹ جو رجیم چینج کر سکے، اس کی ابھی تک ایران میں تو کوئی ہمیں اس کے شواہد نظر نہیں آ رہے. اب یہ ہے کہ لیکن ایک ضرور اس میں ایک کہتے ہیں نا نوٹ آف کوشن ہے، وہ یہ ہے کہ جس کامیابی سے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت اور ان کی اعلیٰ ترین جو عسکری قیادت تھی اس کو آج اسرائیل نے ایلیمنیٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے حکومت کے اندر بہت گہرے جو ہے نا وہ ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں. تو اگر ایک انٹرنل جو چینج ہے اس کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ اب دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ایران کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت تک کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے. تو انٹرنل چینج خرم صاحب آپ کی ایک لائن ممکن ہے، ڈراپ لیکن ہوئی ہے، دوبارہ آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی آواز جی آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو کیجئے. میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ جو تو عوامی کہتے ہیں نا غم و غصے کی بنیاد پہ تو رجیم چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رجیم چینج کی اگر واحد کوئی اس وقت پاسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایران کی حکومت کے اندر سے کوئی ایک سازش ہو، اور لیکن اس کی بھی ابھی تک ہمیں کوئی واضح شواہد نہیں ہے. سر ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف ایران ہے. امریکہ اسرائیل کو اگر آپ کلب کر کے دیکھ لیں، دوسری طرف ایران کو دیکھ لیں، پھر خلیجی ممالک ہیں، اور پھر پاکستان کی بھی سچویشن کو آپ دیکھ لیں. پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے سر؟ پاکستان کے لیے ایک کہتے ہیں نا پل سرات کی سچویشن بن گئی ہے کہ ایک بارڈر جو ہمارا
جہاں کوئی واضح عسکری چیلنج نہیں تھا وہاں بھی ایک عسکری چیلنج آ کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ. لیکن پاکستان کے آف کورس اور بھی کنسرنز ہیں. تیل کی سپلائی کا کنسرن ہے کہ اگر تیل جو ہے وہ سپلائی کم ہونے سے مہنگا ہوتا ہے اس کے پاکستان کی معیشت پر فوری اثر ہوگا. اسی طرح ہماری ریمیٹنسز ہیں گلف ریجن میں, ان کے اوپر ضرور اثر ہوگا کہ وہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے, یا ہماری وہاں جو نوکریاں لوگ کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی آتی ہے, اس کا بھی ایک اثر ہے. اور تیسرا آف کورس انٹرنل ایک ایشو ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہماری شیعہ پاپولیشن ہے 15 سے 20% پاکستان کی, ان کے ساتھ فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ روابط کرنے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا اندرونی جو سٹیبلٹی ہے اور اس کا اندرونی امن جو ہے وہ بھی ایک بہت ہائی پرائیورٹی ہے. بالکل ٹھیک. زیغم صاحب جو بات طلعت صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے اور وہی سوال پھر میں آگے آپ سے آپ کی طرف لے کر آئی تھی, خلیجی ممالک کا کردار اب آپ کیا اور کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ریٹیلیٹ کیا گیا ایران کی طرف سے تو فوری طور پر اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم اپنے حق کا جو دفاع کا حق ہے اسے محفوظ رکھتے ہیں. تو اب آپ کو وہ کہاں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کی طرف سے کوشش کی جائے گی جو خلیجی ممالک ہیں یا جن کی بیسس پر اٹیک کیا گیا ہے ان کو انگیج کیا جائے؟ کیا ہو رہا ہے آگے؟ دیکھیے خلیجی ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ امریکہ کی بیسیز ہیں بنیادی طور پہ, اسی وجہ سے ایران اٹیک کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک محسوس ہو رہا ہے اٹیکس تھوڑے اس سے زیادہ ہیں. ان کو ایک صاف ٹارگٹ کی طور پر بھی ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک کو اٹیک کر رہا ہے. اب خلیجی ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے اسرائیل مثال کے طور پہ محفوظ ہے یا امریکہ دور ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے. تو ان کے پاس کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ وہ اٹیک سے بچ سکیں. پھر اس وجہ سے بھی وہ صاف ٹارگٹ ہیں کہ جس طرح کے میزائل خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چاہیے مڈ رینج والے, وہ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور خلیجی ممالک پر جب ایک اثر پڑتا ہے تو آپ نے آبنائے ہرمز کی مثال کے طور پہ بات کی کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس سے 20% تیل دنیا کا جاتا ہے. اور اگر یہ جو 20% ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کیونکہ اتنا سرپلس اویلیبل نہیں ہے. اگر 20% آپ تیل نکال لیں تو کوئی ایسا سرپلس نہیں ہے اس کو جو فل کر لے. اب اس کو جب فل کرنے کے لیے سرپلس نہیں ہے تو اس کا ایک اکانومی میں ایک بڑا سادہ نتیجہ نکلتا ہے. جب ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان میں ایسا مس میچ ہوتا ہے, اور 20% بہت بڑا مس میچ ہوتا ہے, 10% بھی بہت بڑا مس میچ ہوتا ہے جس پہ پرائسز ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ تیل, اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ خلیجی ممالک اس وقت ورلڈ اکانومی کا ہب ہے. یہ صرف لوکل اکانومی کی بات نہیں ہے, دنیا بھر کی اکانومی وہاں پہ کتنی انویسٹڈ ہے, کتنے ہیڈ کوارٹرز ہیں, کتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں. اس کی وجہ سے ایک پوری جو دنیا کی اکانومی اور ویسٹرن اکانومی ہے اس بھی رسک میں آتا ہے. تو اس وقت ایران ایک درار ڈالنا چاہتا ہے خلیجی ممالک کے درمیان میں اور امریکہ کے درمیان میں, اور وہ چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ امریکہ پیچھے کو ہٹے. اور یہ خلیجی ممالک سے پھر سمیرہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اچانک سے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا گیا, کل سعودی عرب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. اب جو وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی اٹیک کی کوئی پلاننگ وغیرہ ہو جائے؟ کیا مجموعی فیصلے ہو سکتے ہیں اس میں؟ کرن, سب سے پہلے آئی تھنک اٹس اے فار فیچڈ آئیڈیا کہ کوئی مجموعی اٹیک ہوگا. آئی تھنک اٹس اے کلیئر پکچر رائٹ ناؤ. جو 8 ممالک پہلے ان کا ایک گروپ بنا تھا, نیو یارک میں ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, تب بھی ایک چیز یہ ڈسکشن میں آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں بھی غالباً 72 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ہمارے پرائم منسٹر سے ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی 3 مرتبہ 2-3 ایونٹس کے اوپر. ایک تو کوئی مجموعی اٹیک ہوتا نظر نہیں آتا, کیونکہ یو سو جارڈن, یو سو لیبنان, سیریا, یہ تو ان کے ساتھ ہی ویسٹ بینک کے ساتھ ہی کے ملک ہیں. ایجپٹ ہے, انہوں نے تو ریزسٹنس کے بجائے دے ایکچولی اسٹارٹڈ ڈاؤننگ دا میزلز, بلسٹک میزل ڈاؤن کیا انہوں نے, اس لیے ان کا غصہ ہے. یو اے ای کی طرف اسپیشلی غصہ نکالا ایران نے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی جو خلیجی ممالک تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں وہ اس پر ہے کہ کچھ ممالک کے پاس اپ گریڈڈ بلسٹک میزل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. جیسے ہم کویت کی بات کرتے ہیں, کویت کا جو نظام ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کا وہ 1991 کا انسٹالڈ ہے. دے ڈڈ ناٹ گو فار اپ گریڈیشن. وہ یوزلی ایک امن پسندی ملک سمجھے جاتے ہیں, ان کے لیے تو سرپرائز ایلیمنٹ تھا یہ کہ ساڈے وال کیوں آئے نے. تو اٹ واز ایکچولی وہ دے ور ان آ, اسٹرک ان آ.
لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پاس پیٹریوٹ سسٹم ہے, تھارڈ سسٹم ہے جو کہ ٹرمینل ہائی سسٹم ہے. اس کے ساتھ آئی تھنک گریونسز ان کے ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ پرولونگ کریں ایران کے ساتھ, کیونکہ ایران کے پاس دے ہیو اے ہیوج انوینٹری آف میزائلز, سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. خرم صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ تمام ممالک پھر مل کر کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوں, جو وزرائے خارجہ کے کا اجلاس ہو رہا ہے, تو ایران کے حوالے سے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت ہمارے پاس کچھ اہم خبر بھی آ رہی ہے, اہم اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو گلف عمان میں نشانہ بنایا گیا ہے. بندر کے احساسات کا خیال ہے, لیکن ان بچیوں کے, وہ جو 85 طالبات چھوٹی بچیاں تھیں جن کے اوپر یہ میزائل اٹیک کیا گیا. خرم صاحب, لاسٹ کامنٹ کیجئے گا سر. جی, آپ نے مجھ سے گلف کنٹریز کے بارے میں سوال پوچھا تھا. اس میں بڑا ایک دلچسپ سچویشن ہے کہ ان تمام جو عرب ممالک ہیں ان کی زمین پر امریکہ کی موجودگی ان کے تحفظ کی بجائے ان کے لیے خطرہ بن گئی, اور ان کو اب حملوں کا سامنا ہے, اور امریکہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں کر رہا. یہ بات سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جب ضرورت پڑی تو امریکہ ہماری مدد کو نہیں آیا, ہماری پروٹیکشن کو, یا اس نے ہمارے میزائل آ رہے تھے ان کو نہیں روکا. تو ایک تو وہاں امریکہ کا بہت ایک ساکھ جو ہے آنے والے دنوں میں خراب ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سب پر واضح ہے کہ وہ تمام وقت جب امریکہ نیگوشیٹ کر رہا تھا ایران کے ساتھ, اصل میں ایک جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. تو لہٰذا اب امریکہ سے نیگوشیٹ کرنا بھی جو ہے وہ بھی سب ملک بہت سوچ سمجھ کر کریں گے کہ آنے والے سالوں میں کہ بھئی یہ اگر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا عراق اور افغانستان سے, کیونکہ امام غزالی نے کہا تھا کہ 1 سال کی بدامنی جو ہے وہ 100 سال کی ظلم کی حکومت سے بدتر ہے. تو اگر وہی اسی طرح کی اینکی ہوئی جس طرح کی عراق میں ہوئی تھی یا ہم نے افغانستان میں 20 سال دیکھی ہے, تو یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. آخری بات جو مجھے کرنی وہ یہ کہ یہ جو آپ نے جس بحری جہاز کی تباہی کا ذکر کیا, گلف آف عمان وہ ہے جس کے ایک کونے پر گوادر ہے. تو لہذا جنگ جو ہے وہ بالکل ہمارے دہانے پر آئی ہوئی ہے, اور اس لیے پاکستان کے سامنے اور حکومت کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے کہ اس کو کلیئرلی آ کر قوم کو بھی اننسیٹ کریں کہ ہمیں اس وقت قومی مفاد یہ ہے کہ پرامن رہیں, اور پرامن رہ کے جو ہم نے بہت ایک اصولی سٹینڈ لیا ہے ایران کے حق میں اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن اپنے ملک کو خراب نہ کریں. بالکل. اور سر, آپ کو لگتا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے اس وقت پاکستان پر اسپیشلی؟ خرم صاحب, نہیں, پاکستان پر تو نہیں دباؤ, لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہی یہ ہے ان تمام خلیجی ممالک پر حملہ کرنے کی کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ ایکشن جو ہے وہ ختم کیا جائے.